بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. آج پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ عوامی مسائل، قومی معاملات اور خارجہ پالیسی اور ہندوستان کی جو بےہودگی ہے اس سارے پر عوام کی رہنمائی کریں. شیخ رشید احمد کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 85 میں MNA ہوئے، 7 دفعہ قومی اسمبلی راول پنڈی کے حلقے سے منتخب ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. شہر میں کسی کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی، لیکن شیخ رشید نے اپنی عوامی خدمات کے نتیجے میں وہاں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور 7 دفعہ یہ وزیر بھی رہے ہیں اور 1 دفعہ الیکشن ہارے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. جو ان کا موقف ہوتا ہے ڈٹ کر دلیری سے بیان کرتے ہیں. کئی دہشت گرد بھی ان کی جان کے پیچھے ہیں، اور کئی جو دہشت گردوں کے بظاہر مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی جنگ جاری رہتی ہے. آئی ایم فیکٹلی ویری فانڈ آف ہم. عارف نظامی صاحب ذرا بات شروع کریں. شیخ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے، اگر ہم خارجہ پالیسی سے آج شروع کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف کل بڑے اہم مذاکرات کرنے والے ہیں امریکی صدر سے، تو کیا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں اس کا، ان مذاکرات کا؟ دیکھیں، بڑا کروشل بھی ہے، خوش آئند بھی ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایٹامک ٹیکنالوجی کا کوئی کل پرزہ اور کوئی فیصلہ سول گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور فنڈنگ کی حد تک گورنمنٹ اس میں ملوث تو نہیں یا امداد کرتی ہے، لیکن فیصلہ کی قوت تھرو آؤٹ فوج کے پاس ہی رہی ہے. نواز شریف صاحب نے جو میٹنگ ہونی ہے اس میں خارجہ امور والوں نے خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نیوکلیر کے چھوٹی ڈیوائسز میں چلے گئے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارا ڈیلیوری سسٹم بہت ہی بحران میں تھا. ہمارے پاس بم تھا لیکن ڈیلیوری سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا، اور پھر ہمارا 75% جو ہے وہ میزائل سسٹم ہے، اور 25% ہمارا بائی ایئر ہے، اور انڈیا کا 75 بائی ایئر ہے اور 25 جو ہے میزائل ہے. اور پاکستان نے ایٹم سے نیوٹرن اور اس کی ہائیسٹ جو اپروچ ہے پلاٹینم تک تو وہ حاصل کر لی ہوئی ہے. اور کیونکہ فورن آفس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے چھوٹی ڈیوائسز بنا لی ہیں، تو یہ دنیا میں ہمارے سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے نوجوان سائنسدانوں نے بہت کمال دکھایا ہے، اور اس ایٹامک ڈیوائس کو یہ بہت چھوٹی سطح پر بھی لے آئے ہیں، اور انڈیا سے ہم بہت آگے ہیں. اور امریکن جو ہمارے خطے میں معاملات جو ہیں وہ کافی دوبارہ تیسری دفعہ افغانستان میں شکست ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی پالیسی بدلی ہے. اور آج تو ہلمند میں اور پکتیا میں اور دوسرے علاقوں سے آج کے دن تو بڑی متضاد خبریں آ رہی تھی. اگر انہوں نے مین ہائی وے کو پر قبضہ کر لیا طالبان نے، تو پھر کابل کی حکومت تو صرف افغانستان میں بند ہو کر رہ جائے گی. اور کل پرسوں اس قسم کی بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے ایک F-16 کو بھی نشانہ بنایا ہے، جو اگر پورا نہیں گرا تو جی وہ تو امریکہ مان گیا، وہ تو امریکہ مان گیا کہ F-16 جو ہے. جی امریکہ مان گیا، جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے. جی ہاں. اور جو رشیا فرسٹ ٹائم میری سیاسی لائف میں ایئر اٹیکس سیریا میں شروع ہو گئے ہیں، اور امریکن نے بھی ہائی ٹیکنالوجی دے دی ہے دوسرے لوگوں کو، اور یہی حال عراق کا ہے، یہی حال جارڈن کے حالات بڑے عجیب ہیں، اور لیبیا میں اور ہماری اسلامک ریاستوں میں بھی معاملات کافی پیچیدہ ہیں. وہ شیخ صاحب ہندوستان کیا کر رہے ہیں؟ ریلیشن جو ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے ہندوستان اپنی زندگی کی حماقت کرنے جا رہا ہے. اور آج کا ہندوستان جو ہے نہ وہ گاندھی کا ہندوستان ہے، نہ وہ جورا لال کا ہندوستان ہے، یہ مودی کا ہندوستان ہے، اور مودی اس ہندوستان کو لے ڈوبے گا. اور جو ایک امیج اس کے لوگوں نے پیدا کیا تھا دنیا میں
میرا خیال ہے مودی کے دور میں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور آج ان کا یہ نعرہ کہ ہندوستان یا ہندوؤں کا ہے یا غیر ملکیوں کا ہے، یہ ان کے گلے پڑ جائے گا، اور وہ سیاسی طور پر جو یہ نعرہ دے رہے ہیں ان کے خیال میں ہندوستان کی یا بی جے پی کی جو کامیابی ہے وہ ہندو دت پہ ہے، اور جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ مہاراشٹر میں ہوا ہے جو کہ بی جے پی اور شیو سینا کا جہاں الائنس ہے، اتحاد ہے، اور اگر یہ بات بڑھ گئی تو ہندوستان میں اگر سکھوں نے جس طرح اپنی کتاب کا مذہبی کا نوٹس لیا ہے، جس طرح مسلمان باہر نکل آئے ہیں، جس طرح کرسچن نکل آئے ہیں، اور جس طرح کل فرید پور میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے، یہ بات پھیل گئی تو ہندوستان بذات خود بموں کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو بمبے جہاں پہ کہ لوگ بڑے ڈرتے تھے بہت سارے ناموں سے، آج بمبے میں شیو سینا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اگر وہاں مقابلے کی قوتیں بھی سامنے آ گئی، اور خاص طور پر اگر یو پی میں مسلمان طاقتیں باہر نکل آئی، اگر یو پی میں مسلمان قوتوں نے سر اٹھا لیا یا مسلمان اپنے نئے رنگ میں آ گئے، تو میرا خیال ہے لوگ کشمیر کے حالات کو بھی بھول جائیں گے جو یو پی میں ہونے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب ذرا گھر واپس آتے ہیں، یہ آپ عمران خان صاحب اور آپ جو ہیں بڑے، آپ نے دھرنا میں بھی تھے اور ویسے بھی آپ بڑی دھواں دار تقریریں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کالی پیلڈیٹ کا سروے ہے، یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہیں، جن کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، وہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، اور عمران خان کی جو ہے وہ گراف نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب سا فنامنا لگ رہا ہے کہ جو دعا کی مرض بڑھتا ہی گیا، آپ کر رہے ہیں ان کو گرانے کی کوشش، اور وہ مزید ترقی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی نظر میں آنکھ کا تارا بنے ہوئے ان کی۔ عارف نظامی صاحب، آپ کی ساری زندگی، آپ کے خاندان کی ساری زندگی اس کام میں گزری ہے۔ یہ ادارے جس طرح رپورٹیں دیتے ہیں، یہ پیلڈیٹ ایک طوائف کا کوٹھا ہے، اور یہ گھنگرو پہن کے ناچ رہا ہے، اس نے 122 میں بھی سروے دیا تھا، یہ تباہ ہو جائے گا اس کا امیج پاکستان میں۔ یہ اس ملک میں نواز شریف ہر خریدنے والی چیز کو خرید رہا ہے، جو چیز قیمت لگ سکتی ہے وہ نواز شریف کے سین میں گھنگرو پہن کے ناچ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں یہ کہنا کہ کون مقبول ہے یا کون غیر مقبول ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ لوگوں کا کوئی قومی ہیرو نہیں ہے اس وقت۔ اور دو بڑی پارٹیوں میں جو مقابلہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مقابلے سے چھٹے ہیں ایک دوسرے سے، نہ اس کو جیت کہا جا سکتا، نہ اس کو ہار کہا جا سکتا، اور اس وقت پیلڈیٹ کا سروے دیکھ لیں کہ کیا تھا۔ اس وقت قوم میں جو مایوسی اور قحط کا عالم ہے، وہ کسی انہونی بات کے منتظر ہے، اور قحط میں کوئی نیا لیڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بڑی محنت کی ہے، لیکن کیا نواز شریف کے ساتھ کوئی کسان ہے؟ جی مر گیا کسان، مر گیا چاول والا، پھٹی والا، چینی والا، گیہوں والا، ہلدی والا، مرچ والا۔ آپٹما نے کل پرسوں سٹرائک کی ہے کہ ہم تباہ و برباد ہو گئے، جو آپ نے بانڈ بیچا 500 ملین کا، وہ ہمیں 500 ملین کی ایک مہینے میں ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے۔ وہ دکاندار مدینہ کلاتھ مارکیٹ کے جو کبھی ساری زندگی میں شیخ ہوں میں بھی جی، میری برادری کی ساری مارکیٹ ہے، کبھی نہیں چلے ہمارے ساتھ، وہ سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اس دفعہ ہم بہت پچھتا رہے ہیں ان لوگوں کو ووٹیں دے کے۔ سر کون ان کے ساتھ ہے؟ کیا یوتھ ان کے ساتھ ہے؟ کیا ان کے ساتھ ٹریڈر ہے؟ کیا ان کے ساتھ علماء ہے؟ کون ان کے ساتھ ہے؟ پیلڈیٹ ان کے ساتھ ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور پیسہ پھینک تماشا دیکھ ٹائٹل ہے پیلڈیٹ کا، اور پیلڈیٹ نے جو اپنی ذلت اور رسوائی اور منہ کالا کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں پیلڈیٹ اپنا وزن ہی کھو چکا ہے۔ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنوں کے ذریعے، اپنی ایجیٹیشن کے ذریعے آپ نے ایک عظیم الشان عوامی ایجیٹیشن کا ایک نیا مظاہرہ اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ہیٹس آف ٹو یو، لوگوں نے بڑی قربانی دی، لیکن آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف حکومت جو ہے چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے بعد اور یہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہی ہے، ملک کو آگے لے کے جا رہی ہے، اور بجلی گھر لگ رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کا نہ کوئی سکینڈل ہے،
शेख रशीद और इमरान खान और उनके हमायती जो है मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। इनको चाहिए अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और अपने जख्म चाटें और नवाज शरीफ हुकूमत को मुल्क के लिए अजीम कारनामे अंजाम देने दे। शेख साहब अभी तक खैफशानी बिल्ली खंबा नोचे वाले के मसला काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपने कर दिए हैं एक ही सांस में। देखें, तहरीके इंसाफ को शोहरती 126 दिनों में मिली, जो नजीरा बीबी कोट अद्दू में और भक्कर में और लिया में और भक्कर में और मां राधा राम में बैठी थी, उसे पता लगा कि इमरान खान क्या कह रहा है। वरना 19 साल तक इस पार्टी ने 2 दफा एक सीट पर ही अपनी सियासत की है। और सेकेंडली आप कह रहे हैं बड़ी तरक्की हुई है, चाइना कॉरिडोर। आपको पता है चीन में 8 का हिस्सा बड़ा मुकद्दस समझा जाता है। जब उसकी जीडीपी 7 पे चली गई तो उसने अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले हैं, और बहुत अच्छी बात है। सारा पाकिस्तान चीन को कदर की निगाह से देखता है। हम चाइना कॉरिडोर की हमायत करते हैं। जहां तक इकोनॉमिक सूरत हाल है, अगर कर्जे लेकर इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपने देखनी है तो ये ऑडिट रिपोर्ट आई है 480 बिलियन रिपोर्ट अरब रुपए की, जिसमें 120 अरब रुपए का घपला है। 120 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो उड़ाए गए हैं, और जिसमें आप ये साबित हो रहा है कि इस ऑडिट जर्नल को हटाने में राणा साहब जो थे, खुर्शीद शाह भी मिले हुए थे इनके साथ। सो इस वक्त अगर जो बड़ा सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है बिजली, आप ये कह रहे हैं, इनके कितने प्रोजेक्ट, ये नंदीपुर, मैं पाकिस्तान में पहली आवाज था जी जो कहता था ये डंगफंग कंपनी ब्लैक लिस्ट है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये जेलों में जाएंगे, ये एलएनजी में और नंदीपुर में और ये साहिवाल में, जो बगैर किसी मुकाबले, इसी तरह जो ठेके दिए इन्होंने, मेट्रो के सिले गिर रही हैं, नए लगा रहे हैं। आज मैं आया हूं मरी रोड पर, तो ये साइडों पे नए ब्लॉक लगा रहे हैं, और ये सर्दियों में सीमेंट फिर सुकड़ेगा, ये फिर गिरेंगे। और लोगों ने मेट्रो बस के नीचे से, मेट्रो बस के स्ट्रक्चर के नीचे से मोटरसाइकिल वालों ने गुजरना छोड़ दिया। एक ट्रैफिक का नया मसला पैदा हो गया कि कमोबेश 8-10 बंदे मार दिए मेट्रो बस ने। इसी तरह नंदीपुर की सूरत हाल है, यही फैसला नहीं हो रहा, और एलएनजी के 10 जहाज आ गए हैं। कहते हैं अभी पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, रेट क्या है। हाँ, अभी पता ही नहीं है इसकी कीमत क्या है। और पेलडेट को इन्होंने इसलिए उस किराए पे लिया है ताकि इनके इमेज को बेहतर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर की रिपोर्टों से शायद मुतासर होते हैं। पढ़ा लिखा आदमी इनको बहुत अच्छी तरह जानता है, और गरीब आदमी को पता ही नहीं है पेलडेट किस बकवास का और किस इन्फ्लुएंस एजेंट अदारे का नाम है। एक तो आपने आप ये कहें कि उन्होंने बड़ी तलवारें चलाई हैं, खुदा करे ऐसा हो। खुर्शीद शाह ने जमहूरियत बचाने के लिए, चौधरी साहब एक वाकया ऐसा बता दें कि एक वाकया कौन सा जिसमें उन्होंने बेहतरी लाई हो। क्या इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो गई है? कानून बेहतर हो गया है? इंसाफ आम हो गया है? पटवारी से जान छुट गई है? क्या इस मुल्क में इंसाफ मिल रहा है? क्या इस मुल्क में जो बिजली का इन्होंने इतना, क्या आज दुनिया में तेल की प्राइस उस जगह पर पहुंच गई है कि अरब मुल्कों में ये बात शुनीद है कि जितने का तेल का खर्चा है इतना ही उसका रेट है, वो कम करने की सोच रहे हैं, इसको निकालने। शेख साहब आप बताइए, ये जो मेट्रो है ये रहमत है या ज़हमत है? और हमारे साथ क्या बीत रही है कि बिजली महंगे पे महंगी होती जा रही। मैं कह रहा हूँ शेख साहब, ये मेट्रो बस जो है ये रहमत है या ज़हमत है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है? इनके लिए ज़हमत है। लोगों ने तो देखें सर, अगर आरब निजामी साहब, आपका बड़ा तजर्बा है, मैं तो सियासी वर्कर हूं, सारी दुनिया में किसी ऐसे मेट्रो बस का रेट निकालें, दिल्ली को छोड़ें, बीजिंग को छोड़ें, कोई लॉस एंजलिस से निकालें, कोई शिकागो से निकालें, जो इस कीमत पे बनी हो और इतनी नाकारा बनी हो कि एक दिन बारिश होती है तो 7 दिन चूती है वो कहते हैं, और जिसने सारा पिंडी तबाह और बर्बाद कर दिया है। शेख साहब वो कहते हैं कि हम एक अगले प्रोग्राम में स्टडी करके वो पता है सारा यहाँ 11 मिलियन वहां बताएं कि इस रेट पे
शेख साहब वो कहते हैं कि हम क्या गरीबों के इजाज़त लिए, मैंने सुना नहीं। शेख साहब हुकूमत वाले ये कहते हैं हम गरीबों के लिए सस्ता ट्रांसपोर्ट का निजाम लाए हैं, तीब के पैसे बचे, वक्त पर दफ्तर जाए, घर जाए, कारोबार करे। शेख रशीद क्योंकि उनको शिकवी मरोड़ उठ रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि वो बस मिस कर चुके हैं और इमरान खान वजीर आजम नहीं बने, तो ये रोते रहते हैं, इनको ये मरोड़ उठते रहेंगे। हम गरीबों के लिए अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं। दिस इज नॉट आवर व्यू। मेरा व्यू ये है कि यहां अवाम दुश्मनी हो रही है, ये महंगाई के अजाब में मुब्तला कर रहे हैं लोगों को, नाइंसाफी है, दादरसी किसी की नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, मुल्क को लूटा जा रहा है, डाके पड़ रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि शेख रशीद नू भैड़ी रोंदी यारां नू लै लै ना भरावां दा, अपने इनको दुख है, हम काम कर रहे हैं, ये करने नहीं दे रहे। शाही साहब, इस वक्त कमो बेश 3000 बंदे पिंडी में डेंगू की रिपोर्ट कर चुके हैं, और ये डेंगू फैला ये तुर्की के अदारे की वजह से। दो शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम ये लेके आए हैं सफाई का नया निजाम। कंटेनरों पे लोग ठुड्डे मार के गलियों और सड़कों में चल रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं कंटेनरों को, कोई दुकानदार अपने आगे खड़ा नहीं करने देता। जहां तक आप कह रहे हैं ये मेट्रो बस है, इनको पता लग जाएगा। देखें, जो 3-3 करोड़ रुपए की दुकान थी पिंडी में, वो 1 करोड़ 40 और 20 लाख रुपए पे हो गई है। सारा कारोबार तबाह कर दिया। ये बस नीचे भी चल सकती थी। ये नोटंगी का मेला लगाने की क्या जरूरत थी इनको, सिर्फ कमीशन खाने के लिए। जिस दिन कोई इंसाफ वाला आया, जिस दिन इंसाफ का तराजू आम हुआ और जिस दिन इंसाफ के डंके बजे, ये लोग इस मेट्रो में जेल जाएंगे, ये इस मेट्रो में जेल जाएंगे। और जो डमी कंपनियां इन्होंने टर्की में, दुनिया में 2 मुल्कों में अंडर दी टेबल कमीशन मिल रही है इस वक्त, एक हमारा भाई मुल्क चाइना है और दूसरा टर्की है, और दोनों जगह इन्होंने डेरे डाले हुए हैं। और इनकी जाली कंपनियां सैफुर रहमान से लेके अब्दुल रहमान तक, ये सब जाली काम वहां से जारी हैं, सब काम वहीं से जारी। शेख साहब, आप मुझे ये फरमाएं, सिंध में पकड़ दकड़ हो रही है, अरबों रुपए की लूट मार के बंदे, ये पंजाब में, वफाक में, बाकी जगह सब फरिश्ते हैं, इमाम मस्जिद है, किसी पर हाथ नहीं डाला जा रहा। ये मुल्क में किस किस्म का निजाम है, इसमें भी बला इम्तियाज कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और लोग कहते हैं कि शेख रशीद और उनके साथी जो है, अब वो सारी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह फौज जो है टेक ओवर कर ले, ताकि गलियां हो जाए सुनिया विच शेख रशीद फिरे। इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जी शेख साहब, क्या जवाब देंगे इन इल्जामात का? आपने बड़ी सही बात कही है, और ये बात फौज को भी बहुत परेशान कर रही है कि नवाज शरीफ साहब रुकावट बन गए हैं नैब पंजाब में किसी कार्रवाई को करने से। और अगर ये कार्रवाई यानी अगले महीने के बाद, जब अमेरिका से वापस जाहिर है इस दौरे के बाद एक और साहब भी, दूसरे शरीफ साहब, राहील शरीफ साहब भी जाएंगे, उसके बाद जब हालात आएंगे तो ये फैसला होना है कि क्या पकड़े जाने वाले लोग सिर्फ सिंध से होंगे या केपीके से होंगे या पंजाब से भी होंगे। अगर पंजाब में इन पकड़ दकड़ पे जो कि होनी चाह रही है, और पंजाब में अगर जो नाम जेरे गर्दिश है वो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग भी हैं, और अगर ये नाम पकड़े जाते हैं, अगर इन लोगों पे हाथ धरा जाता है, तो फिर यकीनन एक बड़ा बहरान पैदा होगा। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में फौज, फर्स्ट टाइम मैं ये आपको कह रहा हूं कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि फौज आए, लेकिन फौज फैसला तो करे ना कि क्या सिंधी ही करप्ट है, पंजाबी करप्ट नहीं। और जो एमक्यूएम इल्जाम लगा रही है कि सिर्फ हमारे खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, किसी पंजाबी के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा, तो आप उसको क्या जुबान देंगे? क्या पंजाब में करप्शन नहीं है जी? ये नंदीपुर चीख रहा है, क्या ये मेट्रो बसें नहीं चीख रही जो आपके सामने? और ये 480 अरब रुपए का प्राइवेट पावर्स जनरेशन का जो फ्रॉड सामने आया, जिसपे ऑडिट की रिपोर्ट आ गई है, और जो एलएनजी का मसला है। और अगर आप नहीं उठाएंगे इन लोगों को जो पेट्रोल में मुलव्वस हैं, जो कतर में जाते हैं स्पेशल जहाजों से, और कहते हैं कि अभी प्राइस का फैसला ही नहीं हुआ, जहां के सारे टॉप ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स को निकालकर अपने लोगों को लगाया जा रहा है, अगर वहां अदारे पंजाब में हरकत नहीं करेंगे तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो फौज का इमेज बहुत बुलंदी पे है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। शेख साहब, ये अभी हाल ही में जो N122 में इलेक्शन हुए हैं,
سردار ایاز صادق صاحب جیت ہی گئے ہیں اس میں. یہ ایسے اسپیکر ہیں جو آپ کو بند کیے رکھتے ہیں, تو اب یہ دوبارہ آ رہے ہیں. تو یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہاں غلطی کی اس حلقے میں؟ کیا علیم خان کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو ہار گئے, یا واقعی ابھی بھی بہت اتنی دھاندلی ہوئی ہے اس حلقے میں؟ دیکھیں, میں تو علیم خان کو عمران خان کا درست فیصلہ سمجھتا ہوں, اور چوئی سرور اور جہانگیر ترین اور اس ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا. لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک نون لیگ ہے جو کسی بھی فیصلے پر اپنا ایک الگ ری ایکشن دیتی ہے, اور میں بالکل درست فیصلہ سمجھتا ہوں. اب 122 سے آگے چلنا چاہیے. اس ملک میں 122 ہی مسئلہ نہیں ہے, اس ملک میں ہر روز ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب حکومتیں نااہل ہوں تو ایک مسئلے کے بعد آگے چلنا چاہیے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. اور بڑا خوبصورت الیکشن ہوا, اور علیم خان نواز شریف کے مقابلے میں اور ایاز صادق کے مقابلے میں بڑا خوبصورت الیکشن لڑا. ضمنی الیکشن میں نے لڑا ہے, میں ہارا ہوں, 5 لاشیں گھر لے کر آیا ہوں. یہ شکر ہے کوئی لاش نہیں گری, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور الیکشن میں سمجھتا ہوں کچھ تحریک انصاف کے اندر ایسی آوازیں تھیں کہ جنہیں علیم خان پسند نہیں تھے, اور وہ دھیمے دھرمے کام کرتے رہے اور خاموش رہے. لیکن اگر ساری تحریک انصاف آن بورڈ ہوتی تو یہ سیٹ جیتی جا سکتی تھی. شیخ صاحب, یہ آپ نے بڑی نئی بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک نون لیگ چھپی ہوئی ہے اور اس نے سلیکشن کو سیبوٹاج کیا, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ سیبوٹاج الیکشن کو کیا کرنا تھا؟ اس کینڈیڈیٹ پر ان کو اعتراض تھا. میرا فل مارکس ہے, اس سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا 122 میں. شیخ صاحب, یہ ایاز صادق صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا الیکشن کے بعد, ان کو کہا ہے کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے خلاف ایک پرسنل محاذ کھولا ہوا ہے. 2.5 سال ان کو بات نہیں کرنے دی اسمبلی میں, ان کا مائک بند کر دیتے ہیں. آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, ڈسکریمنیشن ہے. شیخ رشید عوامی مسائل پر عوام کی آواز کے طور پر للکارتا ہے, اس لیے آپ کو مروڑ اٹھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے پہلے, وہ وزیر اعظم سے پہلے, وہ اسپیکر سے پہلے, اور پتہ نہیں خدا جانے کس کس سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو کس طرح اجازت دیتا؟ یہ کیا موقف ہے ان کا, اور آپ کا کیوں گلا شکوہ ہے, اور آپ کو ان سے کیا یعنی پرابلم ہے کہ وہ آپ کو 2.5 سال بات نہیں کرنے دیتے؟ ایاز صادق صاحب جو ہیں, یا وہ بات ان کی بن نہیں رہی, یا میں بے وقوف ہوں کہ میں 7-8 دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں. میں رولز اینڈ پروسیجر مجھے زبانی یاد ہیں. وہ تو جیب کی گھڑی ہیں نواز شریف صاحب کی, اور ہاتھ کی چھڑی ہیں شہباز شریف صاحب کی. وہ اشارے کر کے وزیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بولے گا. جتنا برا معیار اس اسمبلی کا ہے, جس میں کوسچن آور بھی جو ہے وہ سرکاری لیڈیز سے سرکاری لوگ کرواتے ہیں. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسی اسمبلی نہیں دیکھی جس کا کوسچن آور سب سے اہم ہوتا ہے جمہوریت کے لیے, وہ بھی سازش کی نظر ہے. اور اسپیشل سیٹوں پر آئی ہوئی آپ کوسچن آور نکال لیں, سب اسپیشل سیٹوں پہ آئی ہوئی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کوسچن کہیں اور تیار ہوتے ہیں, ان سے دستخط لے لیے جاتے ہیں اور داخل کروا دیے جاتے ہیں. سر جی, اس اسمبلی کا کوئی نہ وقار ہے نہ معیار ہے. جس اسمبلی کا اسپیکر ایاز صادق جیسے قابل احترام لوگ ہوں گے, وہ اسمبلی عزت نہیں پا سکے گی, اور حادثے کا شکار آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کیونکہ عوام کے مسائل پر وہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی. شیخ صاحب, آپ بات وہاں یہ ہو سکتی ہے کہ 12 کو پگڈنڈی کا نالا ڈوب گیا ہے, وہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کانا کاچھا میں جناب علی چک نمبر 32 میں جو پگڈنڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. آپ یقین کریں, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, بعض کا میرا دل ہے کہ میں اپنا اصول توڑ دوں کہ میں نے آج تک کورم کو اپائنٹ نہیں کیا. جس دن میں نے کورم اپائنٹ کرنا شروع کر دیا, یہ ایک دن بھی اجلاس نہیں ہوگا. یہ ملی ہوئی اپوزیشن ہے. میں بڑی شدت سے سوچ رہا ہوں کہ اب میں بے شرم ہو جاؤں, اور میں اپنے آپ کو سینئر پارلیمنٹرین سمجھتا ہوں, مجھے زیب نہیں دیتا میں کورم کو اپائنٹ کروں, اور اپوزیشن میں سے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. میں ہی اب بے شرم ہو جاؤں, پھر آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی کتنے دن چلا کرے گی یہاں پہ. یہ سردار ایاز صادق صاحب جو ہے, ان کا جو ری الیکشن ہے, اس میں ایک اے پی سی بلانے کی بات بھی ہو رہی ہے. دوسری طرف عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب شوڈ موو آن, اور قومی اسمبلی میں اتنے آپ کے ارکان ہیں اور آپ بھی موجود ہیں, اگر آپ سب مل کر وہاں بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی مثبت رول جو ہے اپوزیشن, جو آپ نے ابھی خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہا, مثبت سے مراد ہے کہ صحیح قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے.
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نظامی صاحب, ایک نواز شریف نے اپوزیشن بننے نہیں دی اور عمران خان صاحب نے بھی دوسرے لوگوں کو ساتھ نہیں لگایا. دیکھیں جب میں نے ایم کیو ایم کو آن بورڈ کیا تھا اور مجھے 4 ووٹ چاہیے تھے تحریک انصاف سے, میں لیڈر آف اپوزیشن بن سکتا تھا, انہوں نے 4 ووٹ نہیں دیے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سا دوارکا کا قلعہ ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ نہ خود کھیلے نہ کسی کو کھیلنے دیا, اور خورشید شاہ آ گئے, اور اب خورشید شاہ سے کون جان چھڑائے گا. اور اب آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف نے بہتر تاش لگائی, جب ہم دھرنے میں تھے اس نے ساری پارٹیوں کو بورڈ کر لیا اور آہستہ آہستہ سب کو ٹھڈ مارا. صحیح ہے, استعمال کر اور کے چھوڑ ہم دیا. اب کے پی کے میں جو ہم نے کیا ہے تحریک انصاف نے, اس کو بھی اتنی عزت نہیں ملی. اور جتنے میسج میرے فون پہ آئے ہوئے ہیں, میں کیونکہ ان کا اتحادی ہوں عمران خان کا, اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ نئے اتحاد کو جو کے پی کے میں کیا ہے عوام نے پسند کی نظر سے نہیں دیکھا, اور عمران خان کو ہر قیمت پر اپنا امیج جو ہے وہ برقرار اور بحال رکھنا ہوگا, ورنہ لوگوں میں بڑی مایوسی پھیل جائے گی, بڑی مایوسی پھیل جائے گی, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا. آپ کا مطلب ہے اور جو جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ سیاسی جی سر, جی میں یہ کہہ رہا تھا, جو آپ کی مراد یہ جو جی سر. شیرپاؤ کے ساتھ جو اتحاد ہوا اس سے خیبر پختونخوا میں, اس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں کافی اس پہ سوالیہ نشان ہے. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ ایک وقت تھا کہ نواز شریف کی یعنی اشارے کو دیکھ کے ساری کی ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے سامنے لیٹ جاتی تھی. آج یہ ہے کہ آپ نے بھی پہلے شروع میں اشارتاً کہا وزیر دفاع اور وزیر داخلہ پبلک میں ہے, ایک نے ان پر میک اپ اور بان سنور کے ٹیلی ویژن پر بیٹھنے کا الزام لگایا, دوسرے نے کہا 4 سال سے میری بول چال نہیں ہے. ایک شیر علی کیمپ بن گیا فیصل آباد میں, ایک مخالف بن گیا, اور وہاں 6-8 گروپ بنے ہیں. احسن اقبال کی میٹنگ میں اسحاق ڈار نہیں جاتے, اسحاق ڈار کی میٹنگ میں دوسرے نہیں جاتے, اور وہاں ان کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. آیا نواز شریف کمزور ہو گئے, یا ان کا ڈسپلن ختم ہے, یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ یہ تو اس وقت لگتا ہے کہ یہ دے آر آن دی رن. سیاسی طور پر ان کا جو وائبلٹی والی میسج تھا وہ ولنریبل ہو چکا ہے. میرے خیال میں خود نواز شریف کے اندر سپارک نہیں رہا, اس میں گیٹ اپ, اس میں کام کرنے کا جذبہ مفقود ہو چکا ہے. وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں بس, اور وہ خوش ہیں. دنیا میں کوئی سربراہ ایسا نہیں ہے جو مہینے میں 2 دفعہ ملک سے باہر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ عشرہ جو ہے آخری وہ سعودی عرب میں گزارتے ہیں, عید لندن میں گزارتے ہیں, محرم امریکہ میں گزارتے ہیں, شبان اور ربیع الاول وہ اسپین میں گزارتے ہیں. پاکستان میں ان کا دل ہی نہیں لگ رہا اس مرتبہ. اور جو جھاڑو پھرا ہے اس دفعہ, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون پہ کرپشن کے اتنے بڑے الزام لگیں. اور کیونکہ فوج پہ ایک بہت زبردست دباؤ ہے کہ سندھ میں نیب کام کر رہی ہے اور پنجاب میں نیب کام نہیں کر رہی, تو یہ ساری باتیں جو ہیں اپنا اثر رنگ لائیں گی. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 23 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو پوچھنے والا ہے, ان بے ایمان لوگوں کو کوئی روک ٹھوک ہے, کوئی اس ملک میں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, ان کی عزت پذیرائی ہے, یا یہاں چوروں کا ہی نظام چلنا ہے. یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس میں نواز شریف نے جو اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کے کھیل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں, وہ میرا خیال ہے یا ایکسپوز ہوں گے یا وہ تاش شو ہو جائیں گے. شیخ صاحب یہ ایک اور طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ابھی شیر یار صاحب اور نجم سیٹھی صاحب ابھی بھارت کے دورے پر گئے تھے, اور وہاں خوب یعنی کہ پاکستان کو کرکٹ کے نام پہ ذلیل و رسوا کرایا. تو یہ حکومت کی طرف سے کلیئرنس نہیں ہونی چاہیے تھی اس قسم کے دورے کی, کہ ہمارا بورڈ جو ہے جا کے خوشامد کر رہا ہے انڈیا کی, اور وہ ہمیں جوتے مار کے واپس بھیج دیتی ہے منہ کالا کر کے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب انڈیسائسو ہے, نہ ہاتھ آسمان کی طرف لگاتے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں, خلا پہ لٹکتے ہیں انڈیا کی پالیسی کے اوپر وہ, اور ان کی خواہش ان کی سوچوں کے برعکس ہے. اور جب فوجی ان کو مل کے ذرا چابی دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
شہریار جو ہے یہ شوٹ آف ہے، یہ مراسی گروپ ہے فارن آفس کا، اور ان کو ایسے موقع پہ جانا، یہ بڑے انٹرنیشنل قسم کے مراسی ہیں فارن آفس کے، ان کا منہ کالا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان سے کم ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے پاکستان میں میڈیا پہ چیمپئن بنے رہتے ہیں، یہ واگا میں آئے، ان کا منہ یہاں بھی کالا کیا جائے، بیسیکلی یہ انڈین انفلوئنس لوگ ہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے جی کرکٹ جو ہے مرے جا رہے ہیں، مسئلہ کشمیر ہے؟ ہمارے ہاں بلوچستان میں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، پارٹیوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، پاکستان میں چائنا کوریڈور کے خلاف ان کی خوفناک سازشیں پکڑی گئی ہیں، اور خالد بشیر جیسے لوگوں کو انہوں نے کاموں کی جیل میں 77 لاکھ روپیہ لے کر کاموں کی جیل میں راہ نے قتل کر کے پھینکوایا ہے۔ وہاں آپ تعلقات ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے خالہ کے بیٹے لگتے ہیں، ہمیں سب خبر ہے، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اور آپ سے بہت پہلے ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے، اب مجھے نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو فارن منسٹر تھے تو انڈیا کے فارن منسٹر کون تھے؟ مجھے نام بھول گیا، سورن سنگھ۔ 2 دفعہ انہوں نے مذاکرات کیے، اور جو انہوں نے ہے جی سردار سورن سنگھ، سورن سنگھ میرا خیال ہے، جی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور سورن سنگھ سے ملاقات کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، اور آج کا مودی نہ گاندھی ہے نہ راجیو ہے نہ، اور یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں گاندھی کو کسی مسلمان نے نہیں مارا، اندرا گاندھی کو مسلمان نے نہیں مارا، راجیو کو کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ مسلمان اگر باہر نکلا تو قیامت کا سما ہوگا یو پی سی پی میں، اور گورنمنٹ ان گماشتوں کو اور کیوں دونوں بیچتی ملک ہے؟ آمنے سامنے آ جائیں گے پھر۔ آخر میں یہ بتائیں ان گماشتوں کو جانے کیوں دیتے ہیں انڈیا؟ سب کو پتا ہے سر، ہر شعبے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، یہ کرکٹ کی بالادستی انڈیا کی کالی بھیڑوں نے قبول کی، تو شیخ صاحب یہ وجہ نہیں ہے کہ اور یہ کرکٹ جو ہے اس وقت اربوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں ان کی آپ نے کہا نا دنیا کا سب سے بڑا جوا بمبے سے کنٹرول ہو رہا ہے کرکٹ کا۔ جی یہ تو بات درست ہے آپ کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نواز شریف کا دل جو ہے انڈیا سے جھپی ڈالنے کو ہے، لیکن پالیسی کچھ اور فالو کرنی پڑ رہی ہے، کیا یہی تو بنیادی وجہ نہیں کہ یہ لوگ بھاگے جاتے ہیں انڈیا اس طرح؟ دیکھیں نواز شریف نے جتنی سلیکشن کی ہے وہ بلیو آئیڈ لوگوں کی ہے، یہ اس کے بلیو آئیڈ لوگ ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کا گروہ ہے، یہ خاص قسم کے انفلوئنس لوگ ہیں جو انڈین میں اس کام کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے دے آر ناٹ واٹ دے آر۔ شیخ صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دے آر ناٹ واٹ دے آر۔ بدقسمتی سے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ شیخ صاحب آپ کو انتظار کی زحمت بھی ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا ہمیں آج۔ تھینک یو ویری تھینک یو سر۔ شیخ صاحب نے بڑی سرعت سے آج بیان کیا اور ایک صحیح اپوزیشن کا کردار ابھی ادا ہم کیا۔ ذرا مزید آپس میں گفتگو جی۔ کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک عارف نظامی صاحب۔ یہ شیعہ حضرات جو ہیں یعنی اہل تشیع، یعنی اس وقت محرم بھی چل رہا ہے اور آپ کو پتہ عاشورہ ہے، تو ان کے کوئی جائز مطالبات ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں 1-2 دن آگے پیچھے کرنے سے، اگر یوم سوگ آ رہا ہے یا ایسا احترام کا مہینہ ہے تو اس کو ذرا تھوڑا آگے کر دیں۔ 8-9 سال آپ نے کرائے نہیں ہیں، ہون کی اینا مروڑ اٹھ رہا ہے۔ تو ہم نے شیعہ کمیونٹی کے ایک انتہائی معتبر محترم نام آغا شاہ حسین قزلباش، ان کا جو وہاں سے جلوس برآمد ہوتا ہے سال ہر سال سے، ان کو زحمت دی ہے۔ آغا صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سٹارٹ کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کربلا ایک چراغ ہے جس کی روشنی سے اسلام منور ہے۔ اس چراغ کو جلائے رکھنے کا نام عزاداری ہے، اور عزاداری ایک جہاد ہے جس کی بقا کا نام نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کی پہچان کربلا ہے، اور کربلا کا عنوان میرا حسین ہے۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام 1437 سال سے ہو رہی ہے، اور ہر عزادار کی اس وقت ایک آواز ہے کہ
یہ جو آج ہماری بدقسمتی سے جو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے شاید 16 اور 17 محرم آ رہی ہے، ادھر سے عزاداری ہو رہی ہوگی اور ادھر سے ڈھول ڈمکوں میں کمپین ہو رہی ہوگی. میری اپیل ہے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے اور الیکشن کمیشن صاحب سے کہ یہ جو ایام ہے یہ نواسہ حسین کی کربلا میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کو وقتی طور پہ ملتوی کر دیا جائے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے چیلم جو ہے اس کے بعد کر دیا جائے. یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن میں ہم لوگ بھی حصہ لے سکیں گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے آغا صاحب آپ کے بھی چند دوست اس وقت الیکشن میں کھڑے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو، لیکن ہم لوگ بھی کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں جو چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، جنرل کونسل کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آغا صاحب آپ ہم لوگ بھی ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. مختصراً قطع کلامی معاف، آپ یہ ہم چاہ لوگ رہے بھی ہیں ان کا کہ ساتھ دینا یہ چاہتے ہیں. الیکشن 31 اکتوبر کو نہ ہو اور محرم اور سفر کے دوران بلدیاتی الیکشن نہ اس کے بعد ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنی پوسٹ پونمنٹ چاہتے ہیں، کتنے دنوں کی یا مہینوں کی بلدیاتی انتخابات میں، تاکہ آپ بھی حصہ لے سکیں؟ یہ کم از کم مولا امام حسین علیہ السلام کا چیلم جو ہے، مولا حسین علیہ السلام کے چیلم سے یہ بات کر لیں، یعنی کہ اس میں ہم بھی حصہ بنیں گے. یہ کون کیونکہ سے مہینے آپ پہ کو چلے معلوم ہے جائیں گے پنجاب الیکشن کا، پہ؟ لاہور کا ایک دسمبر. روایتی انداز ہے، یہ ڈھول ڈمکے سے یہ الیکشن کی کمپین کی جاتی ہے، گلی گلی محلے محلے یہ کمپین کی جاتی ہے. اور ایکچولی آج 7 محرم ہے، آج تو امام حسین علیہ السلام، آج تو پانی ان کا بند ہوا ہے. 10 محرم ان کی شہادت ہے. 10 محرم کے بعد جو ظلم شام غریباں بی بی سیدہ کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے بعد تو محرم سٹارٹ ہونا ہے. یہ پورے لاہور میں، پورے پاکستان میں یہ محرم 10 محرم کے بعد تو سٹارٹ ہونا ہے. تو برائے مہربانی یہ اسے ملتوی کیا جائے چیلم تک، اور آزادانہ طریقے سے ہم لوگوں کو آزاداری، ایسا نہ ہو کہ ہماری آزاداری میں کوئی خلل پیدا ہو. لیکن آغا صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس ہمارا سے تو ملک پاکستان ہے الیکشن دسمبر میں جو چلا بڑی جائے گا. مشکل سے، بہت مشکل سے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کے حاصل کیا ہے. آغا صاحب ہم یہ اس وقت الیکشن سنی دسمبر شیعہ میں بھائی چاہ رہے ہیں ہیں، آپ؟ اور اس وقت سب ہی دسمبر میں چاہ رہے ہیں مجھے آپ آپ کی الیکشن؟ آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ دسمبر میں الیکشن چاہ رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے میں پھر آپ کو کہوں گا، میری اپیل ہے میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اسے ملتوی کیا جائے چیلم تک. ٹھیک ہے. چیلم کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر وہ نہیں آپ کا مطالبہ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کمپین کا اگر آپ کا مطالبہ جی. آغا شاہ حسین قزلباش صاحب نہیں مانا جاتا تو شیعہ کمیونٹی کیا کرے گی؟ سر ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں نے اپیل کی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرے لفظوں میں اتنی قوت ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میاں برادران جو ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک امن پسند شہری ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اپیل کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی آغا صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کا بہت جب بہت کمپین شکریہ. شروع ہوگی، ہم آپ کا مطالبہ جو ہے وہ ان تمام جو فریقین ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچ جائے گا. خدا حافظ. غلام حسن صاحب مطالبہ تو ان آج کا کا وقت جائز ہے، لیکن اس کے محرکات پہ غور کرنا پڑے گا. باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن سے پوچھنا پڑے گا. بہرحال اصولی طور پہ تو مجھے بات ٹھیک لگتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے شیخ رشید صاحب سے بات کی اور انہوں نے کڑی تنقید کی حسب ان کی جو روایت ہے. انہوں نے بڑے بے لاگ طریقے سے بات کی. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پر کڑی تنقید کی، حتیٰ کہ عمران خان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. انہوں نے
اس حکومت کی بھی اس پارٹی کی بھی جس کے وہ تقریباً شامل باجا گنے جاتے ہیں اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ خان صاحب کو اب موو آن کرنا چاہیے، اسمبلی میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے میں جو انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ نے آغا حسین غزل واج سے سنیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کیا جائے جو بلدیاتی 31 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ کنسنسس کے بعد شاید یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ حکومت پر الزام لگے گا کہ وہ پھر پہلے تو ہی کر رہی ہے، اس پہ کوئی عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں۔ بہرحال دیکھا جائے گا کہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔